بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام آباد کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ دھرنا کہاں تک پہنچا؟ پی ٹی آئی کا احتجاج، انقلاب کہاں تک پہنچا؟ حکومت کہاں ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ تو خبر یہ ہے کہ حکومت پسپا اور بشرا بی بی فتح یاب۔ یہی نہیں، سوال ہے کہ عمران کی رہائی اور بشرا کی گرفتاری، یہ بھی سوچو میں باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک خون کا اور آگ کا دریا ہے جو انتظار کر رہا ہے پی ٹی آئی اور حکومت کا، یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح لاشیں گری ہیں اور جس طرح رینجرز جو ہیں وہ گاڑی کے نیچے کچلے گئے ہیں اور سپاہی پولیس کے مارے گئے ہیں اور مزید زخمی اور ان کی حالت خراب ہے، تو اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آگ کا دریا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں کا انتظار کر رہا ہے، منتظر کر رہا ہے آنے والے وقت میں۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اب اتنی بڑی مارکہ آرائی کے بعد سلنڈر کون کرے گا، حکومت کہ پی ٹی آئی؟ معاملات کہاں تک چلے اور کہاں پر ختم ہو گئے؟ مذاکرات ہو رہے تھے، نہیں ہو رہے تھے؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تھے، مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات اب بھی رابطے میں ہیں، بلکہ بانی چیئرمین نے رابطہ کیا ہے ٹیلی فونک۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی اور گنڈا پور دونوں سے بات ان کی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا، کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نہیں، یعنی بیرسٹر صاحب کریں نہیں، بشرا بی بی سے نہیں بات ہوئی، گنڈا پور سے بات ہوئی، اور گنڈا پور جو ہے وہی قیادت کر رہے ہیں اس کی، انقلاب کی، جبکہ عملی طور پر جو ہے بشرا بی بی قیادت کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی نے ضد کی کہ جانا ہے ڈی چوک، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، ڈی چوک جانا ہوگا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ اور سنگجانی کا جو ایک معاہدہ ہو رہا تھا کہ سنگجانی میں جا کے دھرنا دے دیں، جلسہ کر لیں، اور پھر جو بھی احتجاج کرنا کر لیں، تو اس سے بھی انکار بشرا بی بی نے کیا، یہ بیرسٹر صاحب نے خود کہا ہے۔ اب بیرسٹر صاحب جو ہے اس وقت بڑے اہم ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے بھاگ دوڑ جو ہے اڈیالہ جیل اور اہم طاقتور حلقوں میں اور حکومت سے رابطے میں بیرسٹر صاحب ہیں۔ اور بیرسٹر صاحب کون ہیں؟ وہی ہیں جو پرویز مشرف کے طور میں بڑے اہم آدمی تھے، وہ آج بھی کے پی کے میں بڑے اہم آدمی ہیں۔ تو ایک حقیقت تو ہے، لیکن بشرا بی بی ٹرک پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ عمر ایوب بھی موجود ہیں۔ باقی قیادت جو ہے وہ بھی اسی کاموں میں مصروف ہے، بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر۔ لیکن سیکرٹری جنرل کہاں ہیں؟ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ابھی تک غائب ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، 4تھا دن آنے کو ہے۔ معاملات جو ہیں یہاں تک ہو گئے کہ حکومت ہو گئی پسپا۔ حکومت نے کہا اٹک نہیں کراس کرنے دیں گے، وزیر داخلہ نے کہا اٹک نہیں کراس کرنے دیں گے، پورا انتظام کیا ہوا ہے، تو اٹک کراس ہو گیا۔ انہیں چنگی یعنی 26 نمبر چنگی پر روکا، بڑی وہاں پر جو ہے وہ آنسو گیس بھی پھینکی گئی، بڑی گولیاں بھی چلی۔ گولیاں کون سی تھیں؟ وہ ربڑ کی تھیں، لیکن دوسری جانب سے جو ہے اصلی گولیاں بھی چلی، ہوائی فائرنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، یعنی آنکھ مچولی ہوئی مظاہرین کے اور فورسز کے درمیان۔ پھر پولیس کو ہٹا لیا گیا، رینجرز کو آگے کیا گیا، پھر رینجرز کو ایک جیپ جو ہے کچل کی چلی گئی، ڈرائیور گرفتار اور مارگلہ تھانہ پہنچ گیا۔ لیکن بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے تو اس کی تحقیقات کرا لے، ان کے اپنے بندے ہیں۔ اسی طرح وقاص اکرم شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو سیکرٹری انفارمیشن ہے، کہ جناب یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس سے مجھے یاد آ گیا لاہور کا واقعہ زمان پارک کا، کہ جب وہاں پیٹرول بم بھی پھینکے گئے، پولیس سے لڑائی بھی کی گئی، پولیس سے مار کٹائی بھی ہوئی، اور وہاں ایک معصوم کی جان گئی تھی، ذلِ شاہ کی، اور ذلِ شاہ کی یہی کہا گیا کہ پولیس نے مار دیا۔ تاہم بعد میں پی ٹی آئی کا ایک اہم آدمی جو ہے اس نے گرفتاری بھی دی، اس کی گاڑی بھی پکڑی گئی، اس نے کہا بھی کہ ہاں ہماری گاڑی کے نیچے آیا۔ تو یہ بڑا مزیدار کام ہے کہ جس کا بھی ہو کسی اور کے ذمہ ڈال دو، حکومت کے ذمہ ڈال دو، فورسز کے ذمہ ڈال دو، لیکن فورسز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ ڈی چوک میں اس وقت بھی آنکھ مچولی چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ رینجرز نے ڈی چوک خالی کرا لیا، جینا ایوینیو خالی کرا لیا۔ کیوں؟ کہ جب صبح یہ لوگ داخل ہوئے، ان کو داخل پہنچ گئے یہ لوگ، تو ان کے جتھوں نے کیا کیا، انہیں جتھوں نے جو تھا بلیو ایریا
اس میں مختلف دفاتر میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور سامان سمون بھی اٹھایا، سب کچھ کیا، لوگوں کو زد و کوب کیا، صحافیوں کو یرغمال بنایا، چینلز کے دفتروں میں گھس گئے. تو یہ بڑے سارے معاملات ہوئے. لیکن فورسز جو ہیں وہ تماشا دیکھتی رہی، اس لیے کہ حکومت نے ویسے تو آرٹیکل 245 کا نفاذ کر دیا اور فوج کو گولی چلانے کا بھی حکم دے دیا، لیکن اس آرٹیکل کے تحت ملا ہے حکومت نے انہیں کوئی اجازت نہیں دی گولی چلانے کی، کہ اپنے لوگوں کو خود نہیں مارنا. اگر وہ بہکاوے میں آ گئے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ان سے سلوک اچھا. اور پھر سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو بھی دیکھی گئی کہ وہ رینجرز کے جوانوں سے مل رہے ہیں اور فوجی جوانوں سے مل رہے ہیں، وہ سب گلے مل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو تشدد سے روک دیا گیا تھا، لہٰذا ان کو راستہ دیا گیا. اب کہنے والے کیا چغلی کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی فضائیں چغلی کر رہی ہیں کہ جناب یہ راستہ بھی دیا گیا. بالکل اسی طرح جس طرح گنڈا پور صاحب پچھلے مارچ پہ وہ آئے تھے اور وہاں تک چکر لگا کے وکٹری کا نشان لگا دکھا کے اور پھر چلے گئے تھے کے پی ہاؤس اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہونے کے بعد جناب پھر وہ کے پی کی اسمبلی میں نمودار ہوئے تھے. سیم اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے. اور پھر آخر کار وزیر داخلہ محسن نقوی بھی بول پڑے کہ اس سارے فساد کے پیچھے ایک عورت ہے، ایک عورت کی منصوبہ بندی ہے. بات طے ہو گئی تھی، آدھی رات کو ملاقاتیں کرا دی گئی تھی بانی کے چیئرمین سے، اور وہ سنگجانی کے لیے مان گئے. تو بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے 2 مطالبات انہوں نے مان لیے تھے بانی چیئرمین نے، لیکن حکومت مکر گئی یقین دہانی کے باوجود. لیکن حکومت کہتی ہے کہ یہ لوگ مکر گئے، یو ٹرن والے یو ٹرن لے گئے اور بات نہیں بن سکی. کیوں کہ بش بی بی نے ضد کی کہ نہیں جی جانا ہے تو پھر جناب ڈی چوک جانا ہے. اب ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، ڈی چوک خالی بھی کرا لیا گیا، قریب ہی ہے یہ لوگ موجود، لیکن ایک جتھا موجود ہے، یعنی اچھی ایک تعداد موجود ہے، 5000 یا 7000 یا 10000 جو بھی ہے وہ موجود ہے. لیکن کیا ہوگا اس بیٹھنے سے؟ کیا ہوگا یہ بتائیں نا، کتنی دیر بیٹھ سکتے؟ ایک تو موسم کی جو خطرناک موسم ہوا ہے، سردی، وہ ایک لوگوں کے لیے. پھر اگر یہ 5-7 ہزار 10 ہزار لوگ بیٹھیں گے تو ان کے کھانے پینے کا، ان کے رفع حاجت کا مسئلہ اور دوسرے مسئلے مسائل جو ہیں انسانی ضروریات کی، اس کا کیا کریں گے؟ کیا انتظامات ہیں؟ یا اب ان کے پیچھے سے کمک آئے گی کسی؟ اگر ان کو آنے دیا گیا تو کیا کمک کو بھی کوئی آنے دے گا؟ تو ایسا نہیں ہو رہا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے تضاد بیانی، کہ ایک جانب ہے کہ مطالبہ ہے کہ کپتان کو رہا کرو، بشریٰ بی بی کہہ رہی ہے ہم آ گئے ہیں، خان کو لے کر واپس جائیں گے. حکومت کہتی ہے ہم تو بشریٰ بی بی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، بشریٰ بی بی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، ہم ان کو گرفتار کریں گے. اچھا، حکومت جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ اس لیے کر رہی ہے کہ ایک موب ہے، موب میں بشریٰ بی بی کو اگر گرفتار کیا تو یقینی بات ہے کہ ابھی تو چھوٹی موٹی آگ لگی ہے، پھر زیادہ آگ لگ جائے گی، خون خرابہ ہوگا. اور دعویٰ بھی یہی ہے حکومت کا کہ یہ لاشیں لینے آئے ہیں، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو تاکہ خونی انقلاب آئے. انقلاب کے لیے تو خون ہے، انقلاب خون مانگتا ہے، تو ان کا بھی یہ ارادہ ہے. تو اب دونوں طرف جو ہے کہیں خبریں ہیں، کہیں افواہیں ہیں، اور افواہیں کبھی خبر ثابت ہو جاتی ہیں، کبھی خبریں جو افواہیں ثابت ہو جاتی ہیں. سچویشن جو ہے وہ خاصی گمبھیر ہے، معاملات پیچیدہ ہیں، اور مہمان بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. بیلاروس کے صدر بھی موجود ہیں، ان کا وفد بھی موجود ہے، اور کل ان کا آخری دن ہوگا، یعنی دورے کا آخری دن، کل شام تک وہ چلے جائیں گے. تاہم بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں توقع ہے کہ رات کو کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ڈی چوک کے ارد گرد. اور ویسے بھی اطلاعات یہ کہ ظاہر انہیں صاف تو کرانا ہے، فوج بھی موجود ہے، رینجر بھی موجود ہے، پولیس بھی موجود ہے، آئی جی نے بھی حکم دے دیا، اپنے نئے کمک بھی بھیج دیے. تو یہ ہو سکتا ہے رات، اگر آج رات نہ ہوا تو کل رات تو لازمی ہو جائے گا. اچھا کل بھی نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ نہیں ہوتا، تو کتنے دن کا سامان ہے، کتنے دن بیٹھیں گے، کہاں تک بیٹھ سکتے ہیں، اور کتنے لوگ اور آ سکتے ہیں؟ کیا پچھلے دروازے کھلے ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے یا شامل ہوتے رہیں گے؟ 2014 والا سین نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی عشیر بات شامل تھی، اس وقت نہیں. جو رینجرز کے جنازے ہوئے ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، ان کے آبائی شہروں میں ان کو بھیج دیا گیا، ان کے آبائی علاقوں میں بھیج دیا گیا سپرد خاک کرنے کے لیے. لیکن جو نماز جنازہ ہوئی اس میں وزیر اعظم بھی موجود، سپہ سالار بھی موجود، اور تمام اہم شخصیات موجود، کہ انہوں نے اپنے جانثاروں کو، وطن کی جانثاروں کو بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا. تو کیا
یہ غم بھول سکتا ہے کوئی؟ کیا یہ 4 5 7 گھروں میں جو ماتم بچ گیا، صف ماتم، اس کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ اور مزید کیا اور ایسی لاشیں کوئی گرانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب تضاد موجود ہے۔ پہلے حکومت کہتی تھی مذاکرات کر لو، آؤ بیٹھ کے بات کر لیں، نہیں کرتے تھے، پھر مذاکرات کیے پھر بھاگ جاتے تھے، پھر مذاکرات ہوئے پھر بیچ میں تعطل ہو گیا۔ اب حکومت کہہ رہی ہے ہم مذاکرات نہیں کرتے۔ پہلے یہ کہتے تھے مذاکرات کر لیں، یعنی حکومت کہتی تھی مذاکرات کر لیں، وہ کہتے تھے ہم طاقتوروں سے کریں گے، آپ کے پاس طاقت کوئی نہیں ہے۔ پھر انہیں کہا کہ محسن نقوی کے پاس طاقت ہے، تو محسن نقوی سے بھی بات ہو گئی، لیکن پھر بھی بات نہیں بنی۔ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ سارے فساد کی جڑ ایک عورت ہے، یا کوئی خفیہ ہاتھ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ خفیہ ہاتھ ڈھونڈنے نکل پڑے، وزیر داخلہ ہے، ظاہر ہے وہ تلاشی تو لیں گے، سارے کھنگال لیں گے سارے چیز کو، لیکن گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ رات کو آج آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اور کل بھی سارا دن انتظار کیا جائے گا، کل رات کو بھی ہو سکتا ہے۔ گیم 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے واضح ہو جائے گی کہ کیا ہوا۔ کیا سچ مچ بشریٰ بی بی فتح یاب ہو گئی؟ کیا حکومت کو سچ مچ پسپائی ہوئی ہے، یا حکومت نے اپنی حکمت عملی بدلی ہے؟ جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے دیکھا 3 جگہ روک سکتے تھے، قدرتی ذرائع وہاں موجود تھے جہاں روکا جا سکتا تھا، لیکن حکومت نے اپنی پالیسی بنائی اور اس کے مطابق اس نے حکمت عملی تبدیل کی، اس لیے کہ آنے والے شرپسند ہیں، آنے والے احتجاجیوں میں، مظاہرین میں صرف پاکستانی عوام نہیں بلکہ اس میں باقاعدہ جتھے موجود ہیں شرپسندوں کے، جن کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، جن کے پاس آنسو گیس بھی موجود ہے، شیل بھی مارتے ہیں، جن کے پاس کینچی اور گلیلیں سب کچھ شامل ہے، ڈنڈے لاٹھی سب کچھ شامل ہے۔ لہٰذا حکومت نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور حکومت صبر و تحمل سے ہی اس معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے فائدہ کس کو ہوا، کس کو نقصان ہوا؟ اسٹاک ایکسچینج آج پیچھے چلے گی، بڑھتے بڑھتے آگے اچانک پیچھے چلے گی، کیونکہ جب صورتحال ملک میں اچھی نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ مہمان آئے ہوئے اور مہمان چلے جائیں گے تو پھر صورتحال حکومت پھر حکمت عملی تبدیل کرے گی، لیکن حکومت چل پروگرام ہے، حکومت کو اتنی پریشان نظر نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان اس کا بھی پی ٹی آئی کو ہوگا، بانی چیئرمین کو ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت ذرا سے بھی ڈھیلی پڑتی تو پھر آج ریلیف دیتی بانی کو، بانی کا جو 15 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا تو اس پہ مزید مقدمے بھی بنائے گئے ان پہ، جلاؤ گھراؤ کے اور یہ توڑ پھوڑ رکسانے کے، اور ان کا 5 دن کا ریمانڈ پھر دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معاملات سیدھے نہیں ہوئے، اور معاملات آئندہ 48 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں ایک نئی شکل اختیار کریں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔